لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبد الماجد حسینی۔ سب سے پہلے میں ایک سوال قائم کرتا ہوں۔ یہ سوال یہ ہے کہ جان بوجھ کر ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ پھر سے سوال سنیں۔ ننگے سر نماز پڑھنا جان بوجھ کر جائز ہے یا نہیں؟ نماز ہوگی یا نہیں؟ اس کا سمپل سادہ سا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر، دھوکے سے نہیں، جان بوجھ کر ننگے سر یعنی کہ بغیر ٹوپی، بغیر عمامہ کے، بغیر پگڑی کے، بغیر کسی کپڑے کے سر پر رکھے ہوئے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بالکل جائز ہے، کیونکہ سر ستر میں داخل نہیں ہے۔ ستر یعنی جس کا چھپانا لازم ہے، داخل نہیں ہے۔ مردوں کا ستر گھٹنے سے لے کر ناف تک اور نماز کے اندر دونوں کندھوں کا بھی چھپانا واجب ہے۔ یہ بات ہو گئی ختم۔ یعنی ایک سوال قائم کیا، اس کا جواب میں نے دیا، جو مختصراً بات ہو گئی ختم، مسئلے کا جواب۔ لیکن آگے اس کی وضاحت کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جیسے ہی آپ مسجد میں جائیں گے تو اس معاملے میں اتنا تشدد ہے، اتنا زیادہ تشدد ہے کہ اگر کوئی شخص ننگے سر نماز پڑھتے ہوئے دکھ جائے تو اس کو ٹکٹکی لگائے نگاہ سے لوگ دیکھتے ہیں۔ پتہ نہیں، ایسا لگتا ہے اس نے کسی حرام کام کا ارتکاب کیا۔ اور بھی دیکھیے کہ وہ مسجد کے اندر خیراتی ٹوپیاں، چٹائی کی، پلاسٹک کی گندی سڑی ہوئی ٹوپیاں رکھی ہوئی رہتی ہیں، کوئی دوسرا شخص اس ٹوپی کو اٹھا کر اس کے سر پہ رکھ دے گا۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور پھر مزید یہ کہ یہ بولا جاتا ہے کہ نماز ننگے سر مکروہ ہے، یعنی نماز پڑھنا ننگے سر مکروہ ہے۔ اور پھر یعنی نماز کے باہر کی بات دیکھ لیجئے، بعض مولویوں کو، بعض لوگوں کو، بعض حضرات کو ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ وہ پانی بھی پیتے ہیں تو سر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں اگر کوئی کپڑا نہ ہو تو، یعنی ٹوپی نہ پہنی ہو تو۔ بیت الخلاء میں ٹوپی پہن کے جانا ضروری سمجھتے ہیں، یعنی کہ ٹوائلٹ میں ٹوپی پہن کے جانا ضروری سمجھتے ہیں۔ اتنا تشدد اس معاملے میں آ گیا ہے، اتنا تشدد ہے کہ بغیر ٹوپی کے نمازی کو اتنی گھٹیا نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ اس نے ایسا لگتا ہے کہ نماز کی کسی شرط میں سے ایک شرط کو چھوڑ دیا ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور پھر اس کی دلیل دی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی کے متعلق بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ٹوپی کے یعنی ننگے سر کبھی نماز ہی نہیں پڑھی ہے، صحابہ کرام کا معمول تھا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ ساری باتیں فالس ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی کے ساتھ بھی نماز پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر پگڑی کے بھی نماز پڑھی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر بھی نماز پڑھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ڈال کر بھی سر پر نماز پڑھی ہے۔ لیکن عمومی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ڈھکا رہتا تھا۔ لیکن جواز کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے سر بھی نماز پڑھتے تھے اور صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے۔ لہٰذا میں آپ کے سامنے صحیح بخاری سے تقریباً مختصراً 10 دلیلیں پیش کر دوں گا۔ اس کے علاوہ ہمارے خصوصی طور پر دیوبندی بھائی جو حنفی ہیں، اسی طرح سے بریلوی بھائی جو حنفی ہیں، ان کی طرف سے زیادہ اس معاملے میں اہل حدیث تو تھوڑے کم، اہل حدیث کے بھی بعض علماء جو اس چیز پر بہت سختی برتتے ہیں کہ بغیر ٹوپی کے سمجھتے ہیں کہ یہ فیشن بنا لیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ چیز غلط ہے۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جذبات سے اوپر اٹھ کر ہم یہ مانتے ہیں کہ سر کو ڈھانکنا یعنی پگڑی پہننا، ٹوپی پہننا، یہ عرف کے اندر اچھا سمجھا جاتا ہے، یہ الگ شے ہے۔ لیکن یہاں یہ بات ایک علمی آ جاتی ہے کہ آخر نماز کے اندر یہ چیز کرنا ضروری ہے، یعنی سر ڈھانکنا ضروری ہے۔ اگر کوئی سر نہیں ڈھکتا ہے تو اس کے نماز میں کچھ کراہیت آئے گی، کچھ فرق پڑے گا۔ تو یہاں پر ہمارے دیوبندی بریلوی بھائی جو حنفی ہیں، ان کی طرف سے زیادہ تشدد ہے اس معاملے میں، زیادہ سختی ہے۔ لہٰذا میں مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔
جبکہ یہ روایت صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے، لیکن میں وہاں سے پیش کروں گا۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم صحیح بخاری کی ایک روایت دیکھتے ہیں۔ سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ثوب واحد متوشحا فی بیت ام سلمہ قد القى طرفیہ علی عاتقیہ۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور کتاب الصلاۃ ہے، اور حدیث نمبر 341 342 343 یہ پے در پہ جو ہے اسی متعلق حدیثیں آئی ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ام سلمہ کے گھر میں ایک ایسے کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا جس کے دونوں کنارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر ڈالے رکھے تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ راوی فرماتے ہیں، حضرت عمر بن سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے تو یہاں پر پگڑی نہیں ہے، لہٰذا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی ہے۔ اب آگے دوسری حدیث سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن انہوں نے ایک کپڑا بدن پر لپیٹ کر نماز پڑھی جبکہ دوسرا کپڑا قریب پڑا ہوا تھا۔ نماز سے فراغت کے بعد کسی نے پوچھا کہ آپ ایک ہی کپڑے میں کیوں نماز پڑھ رہے ہیں حالانکہ آپ کے پاس دوسرا کپڑا موجود ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، کہا نعم احببت ان یرانی الجہال مثلکم رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی ہکذا۔ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے جیسے ناواقف لوگ مجھے دیکھ لیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اب یہاں پر بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کپڑے کی تنگی تھی، یعنی لوگوں کے پاس، صحابہ کے پاس کپڑے کم تھے، اس وجہ سے وہ لوگ ایک کپڑے میں دو کپڑے میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ ابھی فراخی ہے، لوگوں کے پاس کپڑے ہیں، ٹوپیاں ہیں، پگڑیاں ہیں، اور وہ اوپر کا رومال ہے، بہت سارے کپڑے ہیں، لہٰذا ٹوپی پہن کے ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ اس وقت مجبوری تھی، آج مجبوری نہیں ہے۔ یہ جو روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے صحیح بخاری کے اندر کتاب الصلاۃ اور حدیث نمبر 357، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 805 806، اس کے اندر یہ ہے کہ ایک کپڑا انہوں نے پہنا ہوا تھا، لپیٹا ہوا تھا، اور ایک کپڑا الگ سے رکھا ہوا تھا۔ یعنی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تک گوارا نہیں کیا کہ دوسرا کپڑا لپیٹا جائے، یعنی ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھی۔ پگڑی اور ٹوپی تو یہ تیسرا کپڑا ہے، یہ تیسرا کپڑا ہے۔ اگر یہ چیز ضروری ہے تو پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے نماز کیوں پڑھی؟ اور دوسری بات کہ پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے تم جیسے ناواقف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہو جاتا ہے، بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں اس حدیث کے متعلق کہ کیا کہتے ہیں، وہ تو سکھانے کے لیے ایسا کیا گیا تھا، وہ سکھانے کے لیے ایسا کیا گیا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرپسلی یعنی جان بوجھ کر سکھانے کے لیے، دوسرے کو سکھانے کے لیے کہ بھائی ایسے بھی نماز ہو جاتی ہے مجبوری میں، یہ لفظ مجبوری کدھر سے آپ لائے؟ اس حدیث میں تو کہیں ذکر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا سکھانے کے لیے جو چیز مکروہ ہو، جو چیز غلط ہو، وہ کام کیا جا سکتا ہے؟ وہ کام کیا جا سکتا ہے۔ ایک مثال لے لیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی کو درس دیں تو وہ کہیں کہ بغیر دوپٹے کے، بغیر اوڑھنی کے یہ چیز ثابت شدہ ہے۔ تمام لوگوں کا اجماع ہے کہ عورتوں کا بغیر سر ڈھکے ہوئے نماز نہیں ہوتی۔ کیا بغیر سر ڈھک کے نماز پڑھ کے ان کو سکھا سکتی؟ کیا آپ اجازت دیں گے؟ یہ درست ہے؟ ان کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ شراب حرام ہے، کسی کو سکھانے کے لیے شراب سامنے رکھ کے کہ یہ شراب پینا جائز نہیں ہے، ایسا کیسے ہے؟ یہ کس طرح کا یہاں سے قیاس کیا جا رہا ہے؟ یہ تو بالکل بھی درست نہیں ہے۔ یعنی کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ کپڑے کے رہتے ہوئے بھی ایک کپڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے، یعنی تیسرا کپڑا ہے یہ، پہلا کپڑا تہبند، دوسرا کپڑا قمیص، اور تیسرا کپڑا ٹوپی وغیرہ جو بھی ہو۔ تو یہاں پر تو ایک کپڑے میں نماز کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے۔ تیسری حدیث حضرت جناب محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں صلی جابر فی ازار قد عقدہ من قبل قفاہ وثيابه موضوعة على المشجب قال له قائل تصلي في ازار واحد فقال انما صنعت ذلك ليراني احمق مثلك واينا كان له ثوبان على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں بھی اسی معنی کی بات بیان کی گئی ہے کہ ایک کپڑا الگ سے تیپائی پر ان کے ڈیسک پر رکھا ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ چوتھی حدیث میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے
کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھی۔ 5ویں حدیث حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ اسی طرح سے 10-12 حدیثیں جو پے در پے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، اس میں ایک کپڑے کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بعض حدیثوں میں یہ ذکر ہوا ہے کہ کپڑے کی تنگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم سب کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ کیا تم سب لوگوں کے پاس 2 کپڑے ہیں جو 2 کپڑوں میں نماز پڑھو گے؟ تو اس حدیث سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بیان کیا کہ تم سب کے پاس نہیں ہے، لہٰذا کپڑے کی مجبوری ہے، تو ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 2 کپڑے تم سب کے پاس نہیں ہیں۔ یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بھی جو بیان کیا وہ 2 کپڑوں کے متعلق بیان کیا، یعنی کہ کیا تم سب کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ ایک بالشت کی ٹوپی، ایک بالشت کا کپڑا میسر نہیں ہو سکتا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز کے متعلق بھی بیان کر رہے ہیں، تو یہاں پر بھی کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، یعنی 2 بالشت کپڑا نہیں ہوگا، یہ تو عقل سے دوری والی بات ہے۔ اب آئیے کہ چلیے یہ مان لیتے ہیں، آپ کی بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ ہاں کپڑے کی مجبوری تھی لہٰذا اس وجہ سے ایسا کیا گیا، تو ہم اب یہاں پر آتے ہیں کہ یہی بات، یہی اشکال حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس معاملے میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ کپڑے کی فراخی کے وقت بھی ایک کپڑے میں نماز ہو جائے گی، کپڑے کی فراخی کے وقت بھی، یعنی کپڑا موجود ہو تو بھی ایک کپڑے میں نماز ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، کپڑے کی تنگی میں ایسا کرنا جائز ہے اور تنگی نہ ہو تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ان دونوں بڑے صحابی کا جو اختلاف ہوا، تو اس کا جو فیصلہ کیا، ججمنٹ دیا، وہ حضرت عمر فاروق خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فیصلہ کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فیصلہ کیا؟ فیصلہ یہ کیا، صرف میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ جناب حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کپڑے میں نماز کے بارے میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی ہے تو نماز اس میں جائز ہے۔ یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل تھی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک کپڑے میں نماز اس وقت جائز تھی جب لوگوں کے پاس کپڑے نہ تھے، اور اب جب لوگوں کے پاس کپڑے ہیں تو 2 کپڑوں میں نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ سن کر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف لے گئے اور یوں فیصلہ فرمایا، بات ابی بن کعب کی درست ہے، اگرچہ ابن مسعود نے بھی مسئلے کی تحقیق میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ حضرت ابی بن کعب جو کہ کہتے ہیں ایک کپڑے میں بھی نماز ہو جائے گی، ایک کپڑے میں بھی نماز ہو جائے گی، شرط یہ ہے کہ گھٹنے سے لے کر کندھے تک ڈھکا رہے، کندھا ڈھکنا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کندھے کو ڈھکو نماز کے اندر۔ ویسے نماز کے باہر مرد کا جو سطر ہے وہ گھٹنے سے ناف تک ہے، لیکن نماز کے اندر جو مرد کا سطر ہے وہ کندھا بھی ہے، دونوں کندھے بھی نماز کے سطر میں داخل ہیں۔ لہٰذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنا دیا ہے، اور فاروقی فیصلہ کے سامنے آپ کا قیاس کیا اہمیت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، قرآن کی جو آیت پیش کی جاتی ہے اس معاملے میں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کے مطلب جو سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم ہر مسجد کے وقت زینت اختیار کرو۔ تو اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ زینت میں ٹوپی بھی شامل ہے، زینت میں ٹوپی بھی شامل ہے۔ یہ بالکل غلط تفسیر ہے، یہ بالکل غلط تفسیر ہے۔ تمام مفسرین کا اجماع ہے اس معاملے میں کہ اس سے مراد ٹوپی وغیرہ نہیں ہے۔ اگر آپ ٹوپی لے رہے ہیں زینت کے اندر تو جوتا بھی ہے، اور جوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے کے اندر نماز پڑھی ہے، پھر جوتا زینت میں کیوں نہیں داخل ہے؟ جوتا بھی زینت میں داخل ہے، اس کو زینت سے باہر کون کرنے والا ہے؟ لہٰذا اس آیت سے استدلال کرنا بالکل غلط ہے۔ اس آیت کا شان نزول الگ ہے، اور یہ جس پس منظر میں نازل ہوئی یہ آیت ہے وہ الگ ہے، اور اس سے مفسرین نے الگ سمجھا ہے،
اور آج 14 صدی کے بعد آپ الگ چیز سمجھا رہے ہیں. خذوا زینتکم عند کل مسجد کے اندر جو ہے ٹوپی ہے. ایسا نہیں ہے. اگر ٹوپی بھی ہے تو پھر مجھے ایک بات بتائیں, یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, فرض ہے, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھی ہے؟ صحابہ کرام نے ایک کپڑے میں 2 کپڑے میں کیسے نماز ہو گئی؟ پھر حرم کے اندر جو حجاج جو نماز پڑھتے ہیں وہ تو بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں, بغیر سر پہ کپڑا لیے ہوئے نماز پڑھتے ہیں. اور اس وقت تو اگر انہوں نے سر ڈھک لیا اس حالت میں تو پھر ان پر دم واجب ہے. پھر اگر یہاں پر حکم ہے کہ تم یعنی کہ ٹوپی بھی پہنو, تم پر لازم ہے, تو پھر ان پر بھی لازم ہوگا. ایسے اس طرح سے تو نہیں. اب پھر آپ ہی کہتے ہیں پھر اب اس کے علاوہ یہ چیز دیکھیے کہ بیان کیا جاتا ہے شامی وغیرہ, فتاوی عالمگیری وغیرہ میں لکھا ہوا ہے, فتاوی عالمگیری, شامی, ان سب کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی انکساری کے لیے, عاجزی انکساری کے لیے اور خشوع اور خضوع کے لیے اگر کوئی شخص سر ننگے کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز جائز ہی نہیں بلکہ افضل ہے. تو اس آیت سے آپ نے استدلال کیا کہ کیا کہتے ہیں یہ ضروری ہے. پھر آپ کون ہوتے ہیں ڈیسیجن لینے والے, فیصلہ کرنے والے کہ عاجزی انکساری میں یہ چیز جائز ہے؟ کہاں ہے, کون سی آیت میں ہے, کون سی حدیث میں ہے کہ عاجزی انکساری میں جو ہے اور خشوع خضوع کے لیے آپ سر ننگا کر کے نماز پڑھیں؟ آپ قیاس کر رہے ہیں حج سے, تو پھر ہم کہیں گے حج سے قیاس کر رہے ہیں تو نماز ہو گئی, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر سب کی نماز ہونی چاہیے. پھر اس طرح سے گڑبڑ والا استدلال کس چیز کا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کا جواب میں اگلے ویڈیو میں آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا, اس آیت کو جو غلط طریقے سے کوٹ کیا جاتا ہے. اب آئیے میں آپ کے سامنے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, یہ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے مفتی ہیں اور ان کے سامنے دوسرے جو حضرات ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان سے سوال کیا گیا, فتاوی رشیدیہ کے اندر صفحہ نمبر 276 میں ہے کہ ان سے سوال کیا گیا, فتویٰ لیا گیا کہ اگر امام بلا امامہ نماز پڑھا دے تو کیا مکروہ ہوگی, تنزیہی یا تحریمی؟ تو مولانا گنگوہی فرماتے ہیں کہ جو کہ صفحہ نمبر 277 پر ہے کہ نماز بلا امامہ مکروہ نہیں, نہ تحریمی نہ تنزیہی, البتہ ترک افضل ہے, البتہ ترک افضل ہے. اب آئیے, یہ علماء دیوبند کے بڑے عالم, بڑے مفتی ہیں. اور اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے جو ہمارے مولانا احمد رضا خان صاحب ہیں, جو بریلوی کے فاؤنڈر ہیں اور جن کی مطلب سارا کا سارا سلسلہ وہاں جا کر مل جاتا ہے, مولانا احمد رضا خان صاحب, ان کا فتویٰ ہے کیا حکم ہے اہل شریعت کا, اور یہ ہے احکام شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 73 کے اندر سوال کیا جاتا ہے کہ کیا حکم ہے اہل شریعت کا اس مسئلے میں کہ بعض لوگ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ جل شانہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں, اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے اور نماز میں کسی طرح کی کوئی کراہت تو نہیں ہوگی, بینوا توجروا. جواب یہ دیا جاتا ہے اگر بنیت عاجزی ننگے سر پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. کتبہ احمد رضا, یعنی مولانا احمد رضا خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ عاجزی اور انکساری کے لیے اگر کوئی شخص نماز ننگے سر پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, جن کے بارے میں نے ابھی اس سے پہلے جو ان کا فتاوی رشیدیہ کے متعلق بتایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ افضل ہے. تو پھر آپ کون ہوتے ہیں کہ اس طرح سے مطلب خیراتی ٹوپی لا کے, مطلب ایسی ٹوپی لا کے جو گندی ہو, سڑی ہوئی ہو, پھر کیا کہتے ہیں چٹائی کی بنی ہوئی ہو, اور پھر کیا کہتے ہیں پلاسٹک کی بنی ہوئی ہو, ایسی چیز جو اپنے دوستوں احبابوں کے سامنے اس کو پہن کر نہیں جاتے, اللہ کے سامنے اس کو اتنا ضروری سمجھ لیتے ہیں کہ اس کو اٹھا کر رکھ لیا جاتا ہے. اور جہاں تک بات رہی افضل کی کہ یہ چیز افضل ہے, افضل جو چیز ہے, افضل 2 طریقے کے ہوتے ہیں, ایک افضل جو لازمی ہے اور ایک افضل زائدہ ہے. افضل لازمی جیسے جماعت سے نماز پڑھنا افضل ہے, ہر انسان کو چاہیے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید آئی ہے کہ جو شخص مسجد میں جا کر جماعت سے نماز نہیں, افضل لیکن یہ ہے. لیکن کوئی شخص اگر اکیلے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز ہو جائے گی, لیکن افضل کیا ہے؟ مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنا. تو یہ ایک افضل ہے. دوسرا افضل جیسے تہجد کی نماز ہے, یہ سنت ثابتہ ہے, قرآن کے اندر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض تھی, واجب وجوب کے درجے میں محدثین مفسرین بیان کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز ضروری تھا, لیکن عوام کے لیے سنت ثابتہ ہے. تمام متفق ہیں کہ تہجد کی نماز سب سے سنت افضل نماز ہے, لیکن یہ افضل ہے. اگر کوئی شخص چھوڑتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, یعنی سنت ثابتہ ہے, یہ افضل نماز ہے,
لیکن اس کو اگر کوئی چھوڑتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ ٹوپی جو کہ آپ کا استنباطی مسئلہ ہے, اور اس چیز کو اگر کوئی چھوڑتا ہے تو آپ اس کو گناہگار تصور کرتے ہیں, اس کی نماز کو مکروہ سمجھتے ہیں. ایک جگہ کہتے ہیں مکروہ ہے تساہل سے, کاہلی سے, سستی سے اگر کرتا ہے تو, اور دوسری جگہ کہتے ہیں عاجزی انکساری میں اگر کرے تو وہ افضل ہے. ایسا کیسے ہے؟ پھر آپ کون ہوتے ہیں اس کی عاجزی انکساری خشوع اور خضوع کو تولنے والے؟ آپ کے پاس کون سا پیمانہ ہے تولنے کا؟ لہٰذا ان تمام باتوں کا جو نچوڑ ہے, آخر میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرنے والا تھا, وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسند احمد سے, مسند امام اعظم ابو حنیفہ سے, کہ حضرت ابو حنیفہ ان عطا ان جابر سے, روایت نمبر 10 ہے, جو مسند ہے وہ ہے ابو حنیفہ ان عطا ان جابر سے. روایت یہ ہے کہ انہو امہم فی قمیص واحد وعندہ فضل ثیاب یعرفون بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعرفون بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عطا سے, اور حضرت عطا نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے ایک قمیص میں لوگوں کو امامت کراتے ہوئے نماز پڑھائی, درا حالانکہ ان کے پاس زائد کپڑے موجود تھے, وہ ہم کو رسول اللہ کی سنت سکھاتے تھے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی جو مسند ہے رحمۃ اللہ علیہ, اس کے اندر حضرت ابو حنیفہ ان عطا ان جابر کی روایت ہے. اس روایت کے اندر بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی سنت سکھاتے تھے, اور انہوں نے سنت سکھاتے ہوئے یہ چیز سکھائی کہ یہ بھی سنت ہے. پتہ یہ چلا کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا کامل ہے, ایک کپڑے میں نماز پڑھنا کامل ہے, 2 کپڑے میں نماز پڑھنا اکمل ہے. یہ زینت پورا ہو گیا, کمپلیٹ ہو گیا. وہ جو قرآن کی آیت ہے خذو زینت اللہ عند کل مسجد, وہ زینت واجبہ ہے, زینت مستحبہ نہیں ہے. اب یہ ہے کہ انسان آزاد ہے, مرد آزاد ہے, وہ چاہے تو سر ڈھک کے نماز پڑھ لے, جائز ہے, اور وہ چاہے تو سر کھول کر نماز پڑھ لے, جائز ہے. دونوں طریقے سے جائز ہے. اس کے علاوہ ایک روایت مسند ابی عوانہ کے اندر بھی موجود ہے. مسند ابی عوانہ کے اندر, مسند ابی عوانہ میں بھی عن جابر انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ثوب واحد مخالفا بین طرفیہ علی عاتقہ. جو روایت میں نے بیان کی صحیح بخاری کے حوالے سے, وہی روایت مسند ابی عوانہ کے اندر بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے بیان کیا, وہ انہوں نے نماز پڑھی اور ان کا ایک کپڑا تپائی کے اوپر رکھا ہوا تھا. پھر انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے. پتہ یہ چلا کہ ان تمام حدیثوں اور ان تمام دلیلوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ انسان آزاد ہے, مرد آزاد ہے, وہ چاہے تو سر ڈھک کے نماز پڑھے, اور وہ چاہے تو بغیر ڈھکے نماز پڑھے, نماز ہو جائے گی. نماز کے اندر بلا کراہیت نماز ہو جائے گی, بلا کراہیت نماز ہو جائے گی. اور بات رہی کہ افضل, بہت سارے علماء کرام نے افضل سمجھا ہے, تو سر ڈھک کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے, پڑھ سکتے ہیں. سر کھول کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور پڑھا سکتے ہیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ عرف ہے اور یہ رواج میں ہے کہ مسلمان جو ہے یہ شاعر اسلام میں سے ہے. تو شاعر اسلام میں سے ہے تو وہ تو باہر آپ پگڑی اور ٹوپی کا استعمال کیا جائے نا, سنت ہے, مستحب, سنت زائدہ ہے. محدثین یہی کہتے ہیں سنت زائدہ ہے. لیکن پھر بھی اگر عرف کے اندر ہے, رواج میں ہے, اور مسلمانوں کی ایک شان مانی جاتی ہے, تو وہ تو باہر کریں, مسجد کے باہر کریں. مسجد کے اندر کیا ہے؟ مسجد کے اندر جو انسان جا رہا ہے وہ تو شاعر اسلام میں سے ہے کہ وہ مسجد میں جا رہا ہے. مسجد میں جانا ہی اس بات کا بین اور واضح دلیل ہے کہ وہ شخص مسلمان ہے. لہٰذا یہ بھی یہاں پہ مطلب اس طرح کی باتیں کرنا بھی درست معلوم نہیں ہوتی کہ ایک انسان یہ کہے کہ ضروری ہے, یہ وجہ سے عرف عام میں ہے, وغیرہ وغیرہ. لہٰذا ان تمام باتوں کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ ایک انسان مرد آزاد ہے, وہ چاہے تو سر ڈھک لے, چاہے تو نہ ڈھکے. لیکن کسی بھی چیز کو عادت بنا لینا درست نہیں ہے. اگر کوئی شخص سر ڈھک کے نماز پڑھتا ہے وہ بھی درست کرتا ہے, اور جو شخص ننگے سر نماز پڑھتا ہے وہ بھی درست کرتا ہے. لیکن عادت نہیں بنانا چاہیے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ جمعہ کے دن کی پگڑی کے متعلق, جمعہ کے دن الگ لباس زینت کے متعلق فرمایا, عیدین کے متعلق الگ فرمایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابرین اور علماء کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ سر کو ڈھانک کے رکھتے ہیں. تو اس طرح سے ڈھانکنا چاہیے, لیکن اس میں زور زبردستی اور تشدد والی کوئی بات نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں. اسی سے متعلق جو روایت ہے, جو آیت ہے قرآن کی, یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اس کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے واضح اور خصوصی طور پر جو اس کی تفاسیر ہیں اور اس کا شان نزول ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا, تو یہ مسئلہ اور اچھی طرح سے واضح ہو جائے گا. جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.